اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں سنو ان المتقین، یقیناً پرہیزگار لوگ، وہ سونے رب سے ڈرنے والے، فی جنات و عیون، ان باغوں میں ہوں گے، ان چشموں میں آباد ہوں گے، ادخلوها بسلام آمنین، ان جنتوں میں انہیں حکم ملے گا داخل ہو جو خیر و عافیت کے ساتھ، بے خوف ہو کے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، ہم نکال دیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں کینہ وغیرہ تھا، من غل، اخوانا، وہ پھر کیا ہو جائیں گے، سینہ ستھرا، کیا بن گیا، سینے کے اندر سے ستھرا پن جب آ جاتا ہے تو بھائی بن جائیں گے، علی سرر متقابلین، اور تختوں پر آمنے سامنے محبتوں سے بیٹھے ہوں گے۔ آمنے سامنے کون بیٹھتا ہے؟ جن کے من میں ایک دوسرے کا کینہ نہیں ہوتا، نہیں تو اگر ناراضگی ہو تو بھاگ جاتا ہے نا بندہ، تو یہ ستھرے لوگ، لا یمسہم، نہیں پہنچے گی انہیں، فیہا نصب، کوئی تکلیف، وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ انہیں اس سے نکالا جائے گا۔ نبی، بتا دو، عبادی، میرے بندوں کو کتنا مان ہے، انی انا الغفور الرحیم، بلا شبہ بہت بخشنے والا ہوں، بہت رحم کرنے والا ہوں میں، وان عذابی هو العذاب العلیم، اور یہ بھی بتا دو میرا عذاب بھی بہت دردناک ہے۔ یہ نہ اسی میں شیخی میں نہ رہو کہ خالی بخشنے والا ہے، وہ پکڑنے والا ہے، اور اس وجہ سے تم اللہ کے قریب نہ ہو کہ خالی وہ پکڑنے والا ہے، نہیں، وہ غفور اور رحیم بھی ہے۔ یہ بڑی خوبصورت صفات ہے۔ وَنَبِّهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، بتائیے انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ بھی سنائیے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب آپ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا آپ پر سلام ہو، قال انا منکم واجلون، آپ نے کہا اے اجنبیو ہم تو تم سے خائف ہیں۔ قالوا، مہمانوں نے کہا لا توجل انا نبشرک بغلام من علیم، مت ڈریے ہم آپ کو خوشخبری سنانے آئے ہیں ایک صاحب علم بچے کی پیدائش کا۔ قال، آپ نے کہا ابشرتمونی، کیا تم مجھے اس وقت خوشخبری دینے آئے ہو، علی ام مسنی الکبر، کہ جب کہ بڑھاپا لاحق ہو چکا ہے، فبما تبشرون، بس یہ کیسی خوشخبری ہے۔ قالوا، وہ بولے بشرناک بالحق، ہم نے تو آپ کو سچی خبر دی ہے، فلا تکن من القانتین، بس نہ ہو جائیے آپ کن لوگوں میں سے، مایوس ہونے والوں میں سے۔ یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ بات ہے، لوگوں نہ رب سے مایوس ہو، وہ آپ کو بھی دینے پہ قادر ہے۔ قال، آپ نے فرمایا وَمَن یقنط من رحمہ، کون نا امید ہوتا ہے اپنے رب کی رحمت سے۔ کتنی محبتوں سے جواب دیا، من رحمت ربی، اپنے رب کی رحمت سے بھلا کون نا امید ہوتا ہے، الا الضالون، سوائے گمراہوں کے۔ گمراہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ نا امید ہو جاتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے وہ قادر مطلق ہے، وہ دے سکتا ہے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، آپ نے کہا اے فرستادو، اے خوشخبری سنانے والو، کسی اہم کام کے لیے تم آئے ہو؟ قالوا، انہوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم بھیجے گئے ایک مجرم قوم کی طرف، الا آل لوط، مگر لوط کے گھرانے والے، انا لم ننجوہم اجمعین، ہم ان سب کو بچا لیں گے، الا امرأتہ قدرنا، سوائے اس کی بیوی کے کہ ہم نے بامر الہی یہ طے کیا ہے، انہا لمن الغابرین، کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، جن پہ عذاب ہو جائے گا، ہو رہا ہوگا، ادھر اس کو بھی چھوڑا جائے گا۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، بس جب آئے خاندان لوط کے پاس یہ خوشخبری سنانے والے، ڈرانے والے، قال انکم قوم منکرون، آپ نے انہیں دیکھ کر کہا تم تو اجنبی معلوم ہوتے ہو۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم اجنبی نہیں، قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، بلکہ ہم لے آئے ہیں تمہارے پاس وہ چیزیں جس میں وہ شک کیا کرتے تھے، وآتیناک بالحق، اور ہم لے آئے آپ کے پاس حق، عذاب، وإنا لصادقون، ہم بلا شبہ سچ کہہ رہے ہیں۔ عذاب کی بات ہو رہی ہے نا، جب وہ ڈراتے تھے تو ان کی قوم ہنسا کرتی تھی، مذاق اڑاتی تھی، کہا وہ تو اب ہم لے کے آگے، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ،
تو چلے جائیے اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات کے کسی حصہ میں، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلیے. آپ لیڈر ہیں، پیچھے بھی دیکھیے، پیچھے دیکھیے نہیں، پیچھے پیچھے آپ چلیے، آگے آگے یہ ہوں ان کی تاکہ آپ نگرانی کر سکیں. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے تم میں سے کوئی بھی، پیچھے مڑ کے نہ دیکھے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، وہ نہیں دیکھنا، بس آگے دیکھنا ہے اور آگے چلتے جانا ہے. لیڈر جو ہوتا ہے اس کو تو سامنے سب کو رکھنا پڑتا ہے نا، تو آگے جب سارے آپ کے ہوں گے تو آپ کو نظر آئے گا، اس لیے آپ پیچھے ہوں. وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور چلے جائیں جہاں جانے کا تمہیں حکم دیا گیا. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اور ہم نے بذریعہ وہی لوط کو آگاہ کر دیا اس حکم سے، أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ، کہ یقیناً ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی جب وہ مصبحین صبح کر رہے ہوں گے. صبح وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور اتنے میں آگے شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے. قال، آپ نے انہیں کہا، ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون، ظالموں یہ تو ہمارے مہمان ہیں، یہ تو میرے مہمان ہیں، ان کے بارے میں تم مجھے شرمسار نہ کرو. واتقوا اللہ، ڈرو کریم رب سے، ڈرو اللہ کے غضب سے، ڈرو. ولا تخزون، اور مجھے رسوا نہ کرو. مہمان کی عزت کی بڑی بات ہوتی ہے نا، لیکن وہ تو تھے بڑے معزز. قالوا، وہ بولے، اولم تنہک عن العالمین، اولم ننہک عن العالمین، ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ دوسروں کے معاملے میں دخل نہ دیا کرو. قال، آپ نے کہا، ہؤلاء بناتی، میری قوم کی بچیاں ہیں، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو، ان کو تم فاعلین، تو ان سے تم نکاح کر لو، یہ تو میری قوم کی بچیاں ہیں نا، ان کو نہ چھیڑو. لعمرک، پھر اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم اٹھا رہے ہیں. یہ بھی محبوب کی عظمت اور شان نے یعنی شرف رفیع کی قوی دلیل ہے کہ قسم اٹھا رہے ہیں. حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی چیز کو معزز اور مکرم نہیں پیدا کیا، اور محبوب کے بغیر کسی کی زندگی کی قسم بھی نہیں اٹھائی. یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ پوری زندگی مصطفیٰ کریم کی بڑی ستھری ہے، اس لیے اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے. محبوبہ لعمرک، آپ کی زندگی کی قسم، انہم لفی سکرات یعمہون، اپنی طاقت کے نشے میں مست ہیں، یہ بہکے ہوئے ہیں، یہ بہکے بہکے پھر رہے ہیں. فاخذتہم الصیحۃ مشرقین، بس کیا ان کو ایک سخت کڑک نے جب سورج نکل رہا تھا پھرا لیا نا، سخت کڑک نے ان لوگوں کو. یہ پوری کہانی سنا کہ اللہ کتنی سونی تسلیاں دے رہا ہے اپنے محبوب کو. یہ ان کا پہلے بھی ایسے طریقہ رہا، آپ نہ پریشان ہو. فجعلنا عالیہ سافلا، بس ہم نے ان کی بستی کو زیر و زبر کر دیا، تباہ کر دیا. وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، اور ہم نے برسائی ان پر کنکر کے پتھر. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بے شک اس واقعے میں عبرت کی نشانیاں ہیں. وہ جو عقل سے پیدل نہیں ہوتے، ان کے لیے، جو غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں. حضرت ابو سعید خدری سے مروی ایک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے. پھر یہ آیت مبارکہ آپ نے پڑھی تو ایک دفعہ حضرت انس حضرت عثمان کی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوئے. راستے میں کسی عورت پر نظر پڑ گئی. حضرت عثمان نے انہیں دیکھ کر فرمایا، یعنی بعض آدمی میرے پاس آتے ہیں ایسے انڈائریکٹ سی بات کی اور ان کی آنکھوں میں زنا کا اثر ہوتے. تو حضرت انس بولے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر وہی آنا شروع ہوگی؟ حضرت عثمان نے فرمایا نہیں، لیکن یہ تو دلیل ہے، فراست اور صداقت کا نتیجہ ہے. اور پھر یہی والی سنائی کہ مومن کی فراست سے ڈرو، جو محبوب نے فرمایا، کیونکہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک یہ بستی ایک آباد راستے پر واقع ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، یقیناً اس میں نشانیاں اہل ایمان کے لیے. وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور بے شک ایکا کے باشندے بھی بڑے ظالم تھے. یہ ایک نہیں، یہ سارے ہی ظالم تھے، کوئی کبھی عاد، کبھی سمود، کبھی یہ کبھی وہ. فانتقمنا منہم، پس ہم نے ان سے بھی انتقام لیا تھا، جتنے ظالم تھے ان سے بھی بڑے بڑے انتقام لیے. وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ،
اور یہ دونوں بستیاں کھلی شہراء پر واقع ہیں. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک جھٹلایا اہل حجر نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو. وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا، اور ہم نے عطا کی انہیں اپنی نشانیاں. وَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ان سے روگردانی ہی کرتے رہے. مگر وہ لوگ کیا کرتے رہے؟ ان سے روگردانی ہی کرتے رہے. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ کھود کر بنایا کرتے تھے پہاڑوں کو اپنے گھر، اور وہ بے خوف و خطر رہا کرتے تھے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، پھر اچانک پکڑ لیا. کس چیز نے؟ خوفناک چنگاڑ نے، جب وہ صبح اڑ رہے تھے. فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بس نہ فائدہ پہنچایا انہیں اس مال نے جو وہ کمایا کرتے، جس میں وہ مگن رہا کرتے تھے. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور نہیں پیدا فرمایا ہم نے آسمانوں اور زمین کو. وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نیز جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کو اللہ ہی نے پیدا فرمایا ہے نا، مگر حق کے ساتھ فرمایا. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور بے شک قیامت آنے والی ہے. محبوبہ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، پس اے حبیب آپ درگزر فرما دیجئے ان سے عمدگی کے ساتھ. ان ربک هو الخلاق العلیم، یقیناً آپ کا رب ہی سب کا خالق ہے، سب کو جاننے والا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اور بے شک عطا فرمائی ہیں آپ کو 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں. وہ کون سی سورہ مبارکہ ہے؟ وہ سورۃ الفاتحہ ہے. یہ اس کی شان بتائی جا رہی ہے. 7 آیات ہیں علی، ایک سورہ مبارکہ جو بار بار پڑھی جاتی ہے. آپ خود غور کیجئے، 48 ٹائم غالباً پڑھی جاتی ہے دن میں. والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم بھی دن میں ایک نماز میں 3 دفعہ پڑھی جاتی ہیں. یہ ساری میں آپ نے خود کاؤنٹ کرنی ہے تو آپ کو زیادہ مزہ آئے گا. میں نے درسوں میں ایک دفعہ نہیں 12 دفعہ بتایا ہوا ہے. لَتَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ، اپنی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے ان اموال کی طرف جن سے ہم نے مَتَّعْنَا بِهِ، جن سے ہم نے لطف اندوز کیے. ازواجم منہم، ان کی مختلف طبقوں کو. ولا تحزن علیہم، اور رنجیدہ خاطر بھی نہ ہوں ان کی گمراہی پر. کتنی سونیاں تسلیاں اللہ دے رہا ہے اپنے محبوب کو. ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ دوسروں کے مال کی طرف نہ دیکھتی رہو. اس طرح ہوتا ہے کہ اس کو دیا ہوا اتنا شکری پیدا ہوتی ہے دل میں. اور پھر کیا فرمایا؟ محبوبہ ان کی کارستانیوں پہ نہ پریشان ہوا کر. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور نیچے کیجیے اپنے پروں کو مومنین کے لیے. یہ پروں سے مراد کیا ہے کہ زیادہ محبت کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے محبوب کے میٹھے بول ہی تو تھے کہ صحابہ کرام جو ہے سوائے جو قضائی حاجات ہوتی ہیں ان کے علاوہ کہیں نہیں جاتے تھے. وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور فرمائیے کہ میں تو بلا شبہ ایسے عذاب سے کھلا ڈرانے والا ہوں. كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ، جیسے ہم نے اتارا ان بانٹنے والوں پر. مصطفیٰ کریم کی محبت تھی کہ لوگ ان کے گرد سے ہٹتے نہیں تھے. تو بد نصیبوں نے کہنا شروع کر دیا وہ تو سائر ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں. الذین جعل القرآن عیدین، جنہوں نے کر دیا تھا قرآن کو پارا پارا. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، پس آپ کے رب کی قسم ہم پوچھیں گے ان سب سے. عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان اعمال کے متعلق جو وہ کیا کرتے تھے. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، سو آپ اعلان کر دیجئے اس کا جس کا آپ کو حکم دیا گیا، اور منہ پھیر لیجئے مشرکوں سے، مشرکین سے آپ منہ موڑ لیجئے. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم کافی ہیں آپ کو مذاق اڑانے والوں کے شر سے بچانے کے لیے. الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، جو بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور خدا. فسوف، تو یہ حقیقت حال کو ابھی یعلمون جان لیں گے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور ہم خوب جانتے. أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ آپ کا دل تنگ ہوتا ہے ان باتوں سے جو وہ کیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. محبوب کے دل کے تسلیاں کتنے سونے انداز میں دی جا رہی. محبوبہ آپ کا دل گھٹتا ہے نا، پریشان ہوتا ہے نہ پریشان ہوا کر، نہ پریشان ہوا کر محبوبہ. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، سو آپ پاکی بیان کریں اپنے رب کی، اس کی تعریف کے ساتھ. وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور ہو جائیے سجدہ کرنے والوں میں سے. اور حدیث شریف یہ سب جانتے ہیں کہ جب بھی محبوب کو کوئی تکلیف پہنچتی تو کیا فرماتے تھے اپنے غلاموں کو کہ مصلی بچھائیے،
یہی ہوتا تھا نا کہ ہم غلاموں کے لیے بھی رنج و غم سے نجات پانے کا ہمارے لیے بھی یہی ذریعہ ہے کہ ہم بھی کچھ بھی مسئلہ ہو تو ہم کیا کریں، مسلح بچھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حضرت بلال کو کیا فرماتے تھے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈ جو ہے اس کو پہنچاؤ، کیا مطلب کہ اذان دو، اور لمبے لمبے سجدے جب تک ہمارے اپنے لوگوں نے کیے تب تک تو اللہ نے بڑا عروج دیا، جب ہم لوگوں نے وہ درد والے سجدے چھوڑ دیے تو ہمارے حصے سے سب کچھ کامیابیاں چلی گئیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور عبادت کیجیے اپنے رب کی یہاں تک کہ آ جائے آپ کے پاس یقین۔ بہت محبتوں سے جب عبادت کی جاتی ہے بڑے یقین کے ساتھ تو بڑا مزہ آتا ہے۔ آپ بھی بہت سونی باتیں کیا کریں اللہ سے، لوگوں کا ٹھیک ہے روابط رکھیں، ان کے ساتھ اچھے تعلق قائم کریں، لیکن پکا رابطہ اپنے اللہ سے کریں، اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں، درود پاک بھی ان سے بھیجا کریں، باتیں بھی کیا کریں۔ اللہ پاک کامیابیاں دے۔ سورۃ النحل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتا امر اللہ، قریب آ گیا حکم الہی، فلا تستعجلوا، بس اس کے لیے عجلت نہ کرو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو ڈراتے تھے تاکہ وہ بچ جائیں، تو وہ بجائے اس کے کہ بچتے الٹا کہتے کہ جس عذاب کا آپ کہہ رہے ہیں اس کو لے آئیے۔ اگر وہ سمجھدار ہوتے تو وہ محبوب جو شروع سے ہی سچ بولتے آ رہے تھے ان کی بات مان لیتے اور نیک کاموں میں، اچھے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ تو دنا لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ جو نیک کاموں میں آگے آتے ہیں اور غلط کاموں سے بچ جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ تیزی نہیں کرنی چاہیے۔ سبحانہ، پاک ہے کریم رب، وتعالی عما یشرکون، اور برتر ہے اس شرک سے جو وہ کر رہے ہیں۔ ینزل الملائکۃ بالروح، اتارتا ہے فرشتوں کو روح یعنی وحی کے ساتھ، من امری اپنے حکم سے، علی من یشاء جس پر چاہتا ہے، من عبادی اپنے بندوں میں سے، ان انذروا خبردار کر دو لوگوں کو، انہ لا الہ الا انا فاتقون کہ نہیں کوئی معبود سوائے میرے، پس مجھ ہی سے ڈرا کرو۔ خلق السماوات، اس نے پیدا فرمایا آسمانوں کو، والارض بالحق اور زمین کو حق کے ساتھ، تعالی عما یشرکون وہ تو برتر ہے اس شرک سے جو وہ کر رہے ہیں۔ اب یہاں پیچھے کہا گیا ہے کہ مجھ سے ڈرو، اب اللہ کے علاوہ کسی اور چیز سے ڈرا جائے تو کیا یہ شرک ہوتا ہے؟ نہیں، شرک کا معنی بھی ہمیں جاننا ہوگا اور سمجھنا ہوگا۔ ہر چیز سے ڈرنا شرک نہیں ہوتا، وہ تو فطری عمل ہے، تو اللہ سے ہی ڈرنا چاہیے۔ خلق الانسان من نطفہ، اس نے پیدا فرمایا انسان کو نطفہ سے، فاذا هو خصیم مبین، پر وہ بڑا جھگڑالو بن گیا۔ جیسے ہی بڑا ہوا بجائے اس کے کہ شکر ادا کرتا سیانا ہوتا الٹا جھگڑالو ہو گیا۔ والانعام خلقها لکم فیہا دفء، نیز اس نے جانوروں کو بھی پیدا کیا ہے تمہارے لیے، ان میں گرم لباس بھی ہیں، ومنافع و دیگر فائدے بھی ہیں، ومنہا تأکلون ان کا گوشت بھی تم کھاتے ہو۔ کبھی غور کیا آپ نے کہ جانوروں کے کتنے فائدے ہوتے ہیں، ان سے لباس بنائے جاتے ہیں، پھر کھانا وہی کھاتے ہیں۔ جیسے گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں، کبھی آپ جا کے دیکھیں ان کی بڑی خوبصورت زندگی ہوتی ہے، اور زیادہ تر ان کا دار و مدار جانوروں کے دودھ سے، ان کے گوبر سے وہ گیس بناتے ہیں۔ مالک کی شان، کبھی کبھی مجھے اللہ بھی اتنا پیار آتا ہے کہ وہ ہی کھانا کھاتے ہیں جانور، آدھا کدھر جاتا ہے نور بن جاتا ہے اور آدھا گوبر بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے فائدے ہیں، ان سے ہل جوتا جاتا ہے، سامان اٹھوایا جاتا ہے، اور بھی بہت کچھ۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اللہ فرما رہے ہیں انہی کا گوشت بھی تم کھاتے ہو، تمہاری غذا کا سامان بھی میں نے کیا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينٌ، اور تمہارے لیے اس میں زیب ہے، زینت ہے۔ پہلے جتنے ذمہ دار طبقہ ہوتا تھا ان کے جتنے جانور ہوتے تھے اسی پہ انہیں ہوتا تھا، جیسے ابھی گاڑیوں پہ زیادہ ہے نا، اس طرح ان کا وہ مال بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ آج بھی بڑی اہمیت ہے اس کی، لیکن بس ان کے مائنڈ میں بیٹھتا جا رہا ہے کہ اس کی اہمیت نہیں ہے، ورنہ ایک ایک گائے کی بھینس کی اتنی زیادہ قیمت ہے۔ تو ریحون، جب تم شام کو چرا کر انہیں گھر لاتے ہو نا، جب دیکھتے ہو کہ اتنی خوبصورت میرے جانور ہیں، بندہ خوشی ہوتا ہے۔ وحین تسرحون، صبح ان کو چرانے لے جاتے ہو، اتنے ان کے ساتھ لاڈ پیار کرتے ہو۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور یہ جانور اٹھا لے جاتے ہیں تمہارے بوجھ، تمہیں چلنا نہیں پڑتا، ان کے اوپر بیٹھ کے جاتے ہو ان شہروں تک جہاں تم نہیں پہنچ سکتے، مگر سخت مشقت سے پہنچ تو جاؤ، لیکن تھکے ہوئے تو اس کے اوپر بیٹھ کے کتنا آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے۔
اس میں ابھی گاڑیاں بھی آ سکتی ہیں کیونکہ گاڑیوں پہ ہی زیادہ تر سفر ہوتا ہے. یہاں سے پاکستان سے انٹرنیشنل جہاں جہاں ہم لوگ جاتے ہیں تو چند گھنٹوں کا ہی تو سفر ہوتا ہے. ان ربک لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب بڑا مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. والخیل، اور اس نے پیدا کیے گھوڑے پیدا کیے. والبغال، اور خچر بھی بڑی طاقتوں والے. والحمیر، اور گدے بھی لترکبوها، تاکہ تم ان پر سواری کرو. غلط کام نہیں کرو، سواری کرو. وزینہ، اور تمہارے لیے اس میں زینت ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور پیدا فرمائے گا ایسے سوار جن کو تم نہیں جانتے. سواریوں کو پیدا کرے گا جن کو تم نہیں جانتے. جیسے ابھی نئی نئی چیزیں ہیں، نئی جیسے ایروپلین ہو جاتا ہے، گاڑیاں ہو جاتی ہیں، یہ ساری تو نئی چیزیں نا. اللہ کو تو پتا تھا اس وقت، پہلے ہمیں نہیں پتا تھا. آج سے کوئی سال پہلے کوئی بندہ سوچ سکتا تھا کہ من اٹھانا جو ہے لوہا وہ آسمان پہ ایسے اڑے گا، اور وہ بھی بندے اٹھا کے. اور ابھی ہر بندے کے لیے عام سی چیز ہے. وعلی اللہ قصد السبیل، اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے راہ راست کو دلائل سے واضح کرنا. ومنہا جائر، اور انہیں غلط راہیں بھی ہیں ان چیزوں میں. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، تو سب کو ہدایت دے دیتا. وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے اتارا آسمانوں سے پانی تمہارے لیے، اس میں کچھ پینے کا کام آتا ہے. وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، اس سے سبزہ بھی اگتا ہے جس سے تم مویشی چراتے ہو. يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ، اگاتا ہے تمہارے لیے اس کے ذریعے طرح طرح کے کھیت. والزیتون، زیتون بھی اگاتا ہے، اس کے بھی بڑے فائدے ہیں. والنخیل، اور کھجور بھی، اس میں اتنی آئرن اور پتہ نہیں کتنی چیزیں ہیں اس میں. والاعناب، اور انگور بھی. انگور کی غذائیت تو اتنی زیادہ ہوتی ہے، اس کے اندر ماں کے دودھ جتنی طاقت ہوتی ہے وہ اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ. ومن کل الثمرات، اور ان کے علاوہ ہر قسم کے پھل. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً ان چیزوں میں قدرت الہی کی نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سوچتے ہیں. جو ایسے کلو کے حساب سے کھا جاتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے جو سوچتے ہیں. جیسے انگور آپ سامنے رکھیں تو سوچیں کہ اتنی باریک سی جھلی اور اس کے اندر وہ پانی اور وہ سارا کچھ اتنا خوبصورت، اللہ اکبر، مزہ آ جاتے. کھجور کوئی تو دیکھو اس کے اندر وہ جو مٹھاس، اللہ مزہ ہی آ جاتے. زیتون آپ کھا کے تو دیکھو کتنے اس میں فائدے ہیں. اور ساری جو ایک بھی پھل آپ اٹھا کے دیکھو، عام ہی آج کل جیسے موسم ہے آپ دیکھ لو اس کی کتنی زیادہ چیزیں بنتی ہیں. جیسے وہ پیدا ہوتا ہے ابھی گرین ہوتا ہے تو کیا بناتے ہیں، اچار بناتے ہیں، پھر اس کے بعد چٹنیاں بناتے ہیں، پھر اس کے بعد شیک بناتے ہیں، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا بناتے رہتے ہیں. اس کی گٹلیاں بھی کوٹ کے کھا جاتے ہیں ہم لوگ. لیکن یہ اس کے لیے فائدہ زیادہ ہے جو سوچتا ہے، اس کے لیے روح کی غذا ہے. جو خالی زبان کا چسکا لگاتا ہے تو اس کے لیے خالی جسمانی موٹاپا ہے ان چیزوں سے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اللہ تعالیٰ نے مسخر فرما دیے تمہارے لیے رات دن. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، یہ ساری چیزیں، سورج اور چاند. وَالنُّجُومَ، اور تمام ستارے بھی. مسخرات بِأَمْرِهِ، اسی کے حکم کے پابند ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک ان تمام چیزوں میں قدرت الہی کی نشانیاں اس قوم کے لیے جو دانش مند ہے. وما ذرأ لکم فی الارض، اس کے علاوہ جو پیدا فرمایا تمہارے لیے زمین میں اسے بھی مسخر کیا اللہ تعالیٰ نے. مختلف، الگ الگ ہیں. الوانو، ان کا رنگ، ان کا روپ. آپ کسی بھی مارکیٹ میں جا کے دیکھیں آپ کو مزہ آ جائے کہ کتنے مختلف قسم کے پھل، وہی تو زمین سے نکلے ہوتے ہیں نا. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، یقیناً ان میں قدرت الہی کی نشانی ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں. ہر ایک کے لیے نہیں، جو خالی پیٹ بھرتے ہیں نہیں، جو عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے. اب کریم رب کا کیا مقصد ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورج چاند ستارے کو تمہاری خدمت کے لیے مسخر کیا ہے نا، اسی طرح اس سطح زمین پر جن چیزوں کو پیدا فرمائے، حیوانات، نباتات، معدنیات، انہیں بھی تمہارے لیے مسخر فرما دیا. لیکن ان سے فائدہ وہی اٹھا سکتے ہیں جو عقل سے کام لینا جانتے ہیں. بے علموں اور بے فکروں کے لیے یہ انمول خزانے بے مصرف ہیں. بجلی میں
جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں پانی میں بجلی کی حیرت انگیز قوت پہلے دن سے موجود تھی. قرا ہوائی کی موجیں تیری آواز کو آنن فانن دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچانے کی اہلیت رکھتی تھی، لیکن اب جا کے تم نے یہ ساری چیزیں ایجاد کی، موبائل وغیرہ. تیری رگستانوں کے نیچے پیٹرول کے سمندر موجزن تھے، لیکن ان سے فائدہ اٹھانا تیرا کام تھا. اغیار نے تو اپنی انتھک کوش و جان فشانیوں سے ان ساری قوتوں کا سراغ لگا لیا، ان سے خوب خدمت لے لی. اے حامل قرآن، اے حامل قرآن، تیری سستی نے تجھے مہلت نہ دی کہ تو اس کتاب کا مطالعہ کرے جس نے سب سے پہلے ان قوتوں کی تصغیر کی دعوت دی تھی نا. ابھی کیا حالت ہے؟ تیرے فقیر حال مست اور تیرے امیل مال مست، یہی حالت ہے. تیری بلند ہمت اسلاف نے علم اور حکمت کے جو چمن بندی کی تھی، اس میں باہر آنے کا وقت آیا گیا تھا. اے انسان تو غافل ہو گیا، حامل قرآن تو غافل ہو گیا. اس پر اغیار نے تسلط جما لیا. اہل ہمت ستاروں پر کمندیں ڈال رہے ہیں اور تجھے پتنگ بازی سے ہی فرصت نہیں. کمر ہمت باندھ، مستقل مزاجد سے محنت اور جفا کشی کو اپنا شعار بنا اور آگے بڑھ کر علم اور دانش اور فن اور حکمت کی کاروانوں کی قیادت سنبھال. موجودہ بے دین قیادت انسانیت کو اپنے رب سے دور کر رہی ہے اور اسے ہلاکت کی طرف لے کے جا رہی ہے. تیرے مومنانہ قیادت جہاں انسانیت کے لیے امن اور عافیت کی ضامن ہوگی، وہاں بندے کا رشتہ اپنے رب سے استوار کرنے کا بھی باعث ہوگی. اٹھ جا، سستی کو چھوڑ دے. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اور وہی ہے جس نے پابند کر دیے سمندروں کو. لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم کھاؤ اسے تازہ گوشت. وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيًا، اور نکالو اسے زیور جسے تم تلبسونہا پہنتے ہو. خالی پھر پیٹ کا سامان نہیں کرو، دیکھو اس کے اندر زیور بھی ہیں، اس کو بھی ڈھونڈو. اس کے علاوہ بہت کچھ ہے. وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تو دیکھتا ہے کشتیوں کو موجوں کو چیت کے جاری ہوتی ہے سمندروں میں. وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ ان کے ذریعے تم تلاش کرو کس کو؟ اس کے فضل کو. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس کے رزق کو، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیے زمین میں اونچے اونچے پہاڑ، تاکہ زمین لرزتی نہ رہے تمہارے ساتھ، اور نہریں جاری کرتی ہیں. وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل کو طرف جا سکو، منزل کی راہ پا سکو. علامات، اور راستوں پر علامتیں بھی بنا دیں گے. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں کے ذریعے وہ رایاب ہوتے ہیں. أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ، کیا وہ ذات جس نے سب کچھ پیدا فرمایا اس کی مانند ہو سکتی ہے جس نے کچھ بھی نہیں بنایا؟ افلا تذکرون، کیا تم اتنے بھی سوچ نہیں رکھتے؟ وہ خود تو کوئی اور کیا اپنے آپ کو بنانے کے قادر نہیں ہے تو کسی اور کو کیا بنائیں گے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر تم شمار کرنا چاہو نا کریم رب کی نعمتوں کو، لا تحصوها، انہیں گن نہیں سکو گے. گنو تو صحیح. فروٹوں کی قسمیں نہیں گنی جا سکتی. آپ کے اندر جو اللہ نے اتنا نظام کا رکھا ہوا اس کو ہی نہیں گن سکتے. آپ کے سکون کا اتنا اہتمام رکھا ہوا اسی کو نہیں گن سکتے. گوشت آپ کھاتے ہو، سو جاتے ہو، کسی گرائنڈر میں ڈالو تو اسے ملے کو سونے نہیں دیتا. یہ اللہ کی شان نہیں تو اور کیا ہے؟ ان اللہ لغفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا. واللہ یعلم ما تسرون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم چھپاتے، وما تعلنون، جو تم ظاہر کرتے اس کو بھی جانتا ہے. والذین یدعون من دون اللہ، اور جو لوگ پوچھتے ہیں اللہ کے سوا غیروں کو، لا یخلقون الشیء، وہ نہیں پیدا کر سکتے کوئی چیز. وہم یخلقون، وہ خود پیدا کیے گئے، انہیں اپنے ہاتھوں سے تم نے بنایا ہے، تم نے بنایا ہے انہیں. اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں. وما یشعرون، اور وہ نہیں سمجھتے ایان یبعثون، کہ کب اٹھائے جائیں گے. الہکم الہ واحد، تمہارا خدا تو بس ایک خدا ہے. فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، بس جو لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت پر، قلوبہم، ان کے دل منکر ہیں. وہم مستکبرون، اور وہ مغرور ہیں. دیکھیں ایک اللہ ہے، تم سب کا خیال کرتے ہو. دیکھو ایک اللہ ہے، تم سب کا خیال کرتا ہے نا کریم رب. اور آپ ذرا دیکھو ایک اللہ کا آپ کو احساس نہیں. یہ بھی تو بڑے دکھ کی بات ہے. لا جرم ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ یعلم، جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، جو وہ ظاہر کرتے ہیں.
انہ لا يحب المستکبرین، بے شک وہ پسند نہیں کرتا غرور اور تکبر کرنے والوں کو، وہ نہیں پسند کرتا۔ تکبر ہے بھلا کس چیز کا؟ ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ تکبر تو وہ کرے نا جو خود کچھ کر سکتے۔ اگر اللہ زبان لے لے تو ہم تو بول نہیں سکتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا نازل فرمایا تمہارے پروردگار نے، قالوا کہتے ہیں اساطیر الاولین، کچھ نہیں یہ تو پہلے لوگوں کی من گھڑت قصے ہیں، لیحملوا اوزارہم، تاکہ اس ہر عرضہ رسانی کے یعنی یہ کہانیوں کے باعث وہ اٹھائیں اپنے گناہوں کے کاملہ پورے بوجھ یوم القیامہ، قیامت کے دن، ومن اوزار الذین یضلون بغیر علم، اور ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں جنہیں وہ گمراہ کرتے رہتے ہیں جہالت سے الا ساء ما یزرون، کتنا برا ہے یہ سارا بوجھ، یہ بوجھ جس سے وہ اپنے اوپر لاد رہے ہیں۔ قد مکر الذین من قبلہم، دعوت حق کے خلاف اشارہ کر رہے ہیں نا، مکر و فریب کیا کرتے تھے وہ لوگ جو ان منکرین سے پہلے گزرے۔ فَآتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ، بس اللہ تعالیٰ نے ان کے فریب کی عمارت جڑوں سے اکھاڑ کر رکھ دی۔ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ، پس گر پڑی ان پر چھت ان کے اوپر سے۔ وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور آگے ان پر عذاب جہاں سے انہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس کے بعد پھر روز قیامت میں، یخزیہم، اللہ تعالیٰ نے ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا۔ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي، اور ان سے پوچھا جائے گا کہاں ہیں وہ میرے شریک، الذین کنتم تشاقون فیہم، جن کے بارے میں تم جھگڑا کیا کرتے تھے۔ قال، کہیں گے الذین اوتوا العلم، وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا، ان الخزی اليوم، بلا شبہ ہر قسم کی رسوائی، والسوء علی الکافرین، اور بربادی کافروں کے لیے ہے۔ الذین تتوفاہم، وہ کافر جن کی جانیں فرشتے ہے، انہی کی جو روحیں ہوتے بڑی مشکل سے نکلتی ہیں، اللہ معاف کرے۔ تتوفاہم الملائکہ، جب فرشتے ان کی جانیں قبض کرتے ہیں، ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، فالقوا السلام، تب وہ سر تسلیم خرم کرتے ہوئے کہیں گے ما کننا نعمل من سوء، ہم تو کوئی برا کام نہیں کیا کرتے تھے۔ بلا، ہاں، اہل علم جواب دیں گے ہاں تم ایسی بات کرتے ہو، نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، تم بڑے بدکار تھے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے وہ جو برے کام تم کیا کرتے تھے۔ فادخلوا ابواب جہنم، اب جاؤ کفار والو، انکار کرنے والو، اے ظالمو، جاؤ داخل ہو جو جہنم کے دروازے سے، خالدین فیہا، تمہیں یہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ بھلا دیکھو تو صحیح، آگ میں رہنا کوئی آسان ہے؟ دیکھو تمہیں ادھر ہی رہنا ہے۔ فلبئس مثوی المتکبرین، بے شک برا ٹھکانہ ہے غرور اور تکبر کرنے والوں کے لیے۔ حدیث طیبہ میں جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ دل کو ستھرا کر لیں۔ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، اور یوں ہی پوچھا گیا ان سے جو متقی تھے کہ وہ کیا ہے جو اتارا ہے تمہارے رب نے۔ قالوا خیرا، انہوں نے کہا سراپا خیر ہے، للذین احسنوا، جنہوں نے اچھے کام کیے، فی ہذہ الدنیا حسنہ، اس دنیا میں بھی ان کے لیے بھلائی ہے، ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر، اللہ اکبر، اس دنیا کے گھر سے زیادہ بہتر ہے، ولنعم دار المتقین، اور بہت ہی عمدہ ہے پرہیزگاروں کا گھر۔ جب اللہ فرما رہے تو یقیناً بہت عمدہ ہے۔ جنات عدن یدخلونها تجری من تحتها الانہار، ہمیشہ رہنے کے لیے باغ ہیں ان کے لیے، ایک تو یہ بڑی بات، اور پھر اس میں داخل ہوں گے یہ لوگ، رواں ہوں گے ان کے نیچے نہریں، لہم فیہا ما یشاءون، ان کے لیے وہاں ہر وہ چیز ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گے، جس وقت وہ خواہش کریں گے انہیں اسی ٹائم مل جائے گی۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، یوں بدلہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو۔ الذین تتوفاہم الملائکہ، وہ متقی جن کی روحیں فرشتے جو ہیں قبض کرتے ہیں، طیبین، اس حال میں کہ وہ خوش ہوتے ہیں، اس وقت یقولون السلام علیکم، فرشتے کہتے ہیں نیک بختو، سلامتی ہو تم پر، ادخلوا الجنہ، داخل ہو جاؤ جنت میں، ان نیک اعمال کے باعث بما کنتم تعملون، جو تم کیا کرتے تھے۔ اللہ کے فضل سے ہی ہوتے، لیکن اللہ اعزاز دے رہے تمہارے عملوں سے تمہیں داخل کیا جا رہا ہے۔ حال ینظرون، یہ مشرک کس کے منتظر ہیں، الا ان تأتیہم الملائکہ،
کہ آ جائے ان کے پاس عذاب کے لیے فرشتے، اور یاتی امر ربک، یا آ جائے ان کے پاس رب کا اٹل حکم، کذالک فعل الذین من قبلہم، یوں ہی ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، وما ظلمہم اللہ، اور نہیں زیادتی کی تھی ان پر اللہ تعالیٰ نے، ولکن کانوا انفسہم، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر یظلمون، زیادتی کیا کرتے تھے، فاصابہم سیئات ما عملوا، پس ملی انہیں سزا ان کے برے اعمال کی، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور گھیر لیا انہیں اس عذاب نے جس کا وہ مذاق کیا کرتے تھے، کہ اے لو مذاق، لیکن اب آ گئے، وقال الذین اشرکوا، کہنے لگے وہ جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، ما عبدنا من دون من شیء، تو ہم عبادت نہ کرتے اس کے سوا کسی اور چیز کی، نحن، نہ ہم، ولا آباؤنا، نہ ہمارے باپ دادا، ولا حرمنا من دون من شیء، اور نہ ہم حرام کرتے اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو، کذالک فعل الذین من قبلہم، ایسے ہی بے سروپا باتیں کیا کرتے تھے ان کے پہلے بھی۔ اے سننے والے، وَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ، کیا رسولوں کے ذمے الا البلاغ المبین، اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہے کہ وہ صاف صاف بتا دے حکم الہی کو، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہم نے بھیجا ہر امت میں ایک رسول جو نے یہ تعلیم دے، ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور دور رہو طاغوت سے، بتوں سے، شیطان سے، ہر چیز سے دور رہو، فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، سو ان میں سے کچھ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جن پر گمراہی مسلط ہوگی، فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، پس سیر و سیاحت کرو زمین میں، فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، اور اپنی آنکھوں سے دیکھو، آنکھوں سے دیکھنے سے زیادہ یقین آتا ہے نا، اپنی آنکھوں سے دیکھو کس قدر عبرتناک تھا انجام رسولوں کو جھٹلانے والوں کا۔ ان تحرص، آپ خواہ کتنے ہی حریص ہوں، علی ہداہم، ان کے ہدایت یافتہ ہونے پر، فإن اللہ، مگر اللہ تعالیٰ، لا یہدی، ہدایت نہیں دیتا، وجہ میں یضل، جنہیں وہ لگاتار سرکشی کے باعث گمراہ کر دیتا ہے، وما لہم من ناصرین، اور نہیں ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا۔ کریم رب اپنے محبوب کے دل سے تو آشنا تھا کہ کیا خواہش ہے، تو اپنے محبوب کو بڑے سونے انداز میں تسلی دے رہے، محبوبہ آپ کی انتہائی دلی خواہش کے باوجود یہ لوگ ہدایت نہیں قبول کر سکتے، وجہ کہ لگاتار سرکشی کے باعث یہ گمراہ ہو چکے ہیں، ان کا تو کوئی بھی نہیں، آپ کا تو میں ہوں، یہ کتنی تسلی ہے۔ وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور بڑی شد و مد سے اللہ تعالیٰ کی، جہد ایمانہم، قسمیں کھاتے ہیں، کس سلسلے میں؟ قیامت کے انکار کے سلسلے میں کہ وہ نہیں آئے گی، لا یبعث اللہ، کہ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، من یموت، جو ایک بار مر جاتا ہے وہ کبھی دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا، بلا، لوگوں کو بتا دو، ہاں ہاں، وعد علیہ حقا، ضرور زندہ کرے گا، یہ اس کا وعدہ ہے، کس کا؟ اللہ کا، اس پر لازم ہے اس کو پورا کرنا، ولیکن، لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ یعنی میجورٹی، لا یعلمون، اس حقیقت کو نہیں جانتے کہ وہ انہیں دوبارہ زندہ کرے گا، لیبین، تاکہ واضح کر دے، لہم الذی یختلفون فی، ان پر وہ بات جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، کس میں اختلاف تھا ان کا؟ قیامت کے معاملے میں، کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا اور حساب و کتاب ہوگا، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تاکہ خوب جان لیں کافر، أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، کہ بلا شبہ وہی جھوٹے تھے، انما قولنا لشیء، ہمارا فرمان کس چیز کے لیے، یعنی کسی چیز کے لیے، اذا اردناہ، جب ہم ارادہ کرتے ہیں اس کے پیدا کرنے کا، ان نقول لہ، ہم صرف اتنا کہہ دیتے ہیں، کن، ہو جا، ہم کیا کرتے ہیں؟ حکم دیتے ہیں کہ ہو جا، فیکون، تو وہ چیز ہو جایا کرتی ہے، پس وہ ہو جاتی ہے۔ اس میں بھی رب کی شان بتائی جا رہی ہے کہ اس سے تو ایسے ساری چیزوں کی ضرورت نہیں کہ یہ ہو تو وہ ہو، تو جیسے بلڈنگز بنانی ہوتی ہیں تو سارا سامان رکھو، ورکرز رکھو، نہیں، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کن، اور چیز کیا کرتی ہے؟
ہو جاتی ہے۔ والذین ہاجروا، اور جنہوں نے کیا کیا، ہجرت کی، کس چیز میں، فی اللہ، راہ خدا میں، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ ان پر طرح طرح کے ظلم توڑے گئے، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، تو ہم ضرور ان کو دنیا میں بھی بہتر ٹھکانہ دیں گے۔ یہ کون کہہ رہے؟ اللہ۔ لیکن ہجرت کس کے لیے کی جائے؟ معاذ اللہ کے لیے، تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عزت دے گا۔ وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ جان لیتے۔ کتنی محبتوں سے مالک فرما رہا ہے کہ دنیا میں بھی اسے سکھ ملے گا اور آخرت میں تو بہترین اجر ہے۔ الذین صبروا، جنہوں نے مصائب میں، پریشانیوں میں صبر کیا اور مشکلات میں، وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے رسول بنا کر، الا رجالا، مگر مردوں کو، نوحی الیہم، ہم وہی بھیجتے ہیں ان کی طرف۔ فاسألوا، پس دریافت کرو، پس پوچھ لو، اہل الذکر، اہل علم سے پوچھ لو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم خود نہیں جانتے۔ پہلے رسولوں کو بھی اللہ نے کیا فرمایا؟ بالبینات، روشن نشانیاں، والزبر، اور کتابیں دے کر بھیجا۔ وانزلنا الیک الذکر، اسی طرح ہم نے نازل کیا آپ پر یہ ذکر، لتبین للناس، تاکہ آپ کھول کر بیان کریں لوگوں کے لیے اس ذکر کو، ما نزل الیہم، جو نازل کیا گیا ہے ان کی طرف، ولعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اس آیت سے بھی ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ تاکہ آپ کھول کر بیان کریں۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہمارے لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کا صحیح علم تو اپنے رسول کو عطا فرمایا، اس کے معنی مطالب کے بیان، اس کے اجمال کی تفصیلی اور امر نہیں کی وضاحت کا منصب معاذ اپنے محبوب کو تفویض کیا۔ اس لیے قرآن کریم کی جو تفسیر یا تشریح محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہی قابل اعتماد ہے۔ کسی دوسرے کو یہ نہیں حق پہنچتا کہ وہ اپنے عقل پر بھروسہ کر کے کسی آیت کی ایسی تعویل کرے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو۔ اور ایک اور بات اس میں کہ وہ غور و فکر کریں۔ اب غور و فکر کرنے والوں کو بہت زیادہ اجر ملتا ہے۔ جیسے آپ ایک آیت صبح کے وقت پڑھتے ہیں، پھر اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، یعنی ترجمہ تفسیر سنتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا ثواب سوچیے، اس کا ثواب سارا دن قرآن کریم پڑھنے سے افضل ہے۔ افامن الذین مکروا السیئات، کیا بے خوف اور نڈر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے برے مکر کیے، ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ مبادا گاڑ دے اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں، او یأتیہم العذاب، یا آ جائے ان پر عذاب، من حیث لا یشعرون، اس طرح کہ ان کو اس کی آمد کا پتہ بھی نہ ہو، شعور بھی نہ ہو، او یأخذہم فی تقلبہم، یا پکڑ لے انہیں جب وہ اپنے کاروبار میں بھاگ دوڑ رہے ہوں یا دوڑ دھوپ کر رہے ہوں، فما ہم بمعجزین، پس وہ نہیں اللہ کو عاجز کرنے والے، او یأخذہم علی تخوف، یا پکڑے انہیں جبکہ وہ خوف زدہ ہو چکے ہوں۔ حضرت سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ ایک روز حضرت فاروق اعظم ممبر پر تشریف فرما تھے تو آپ نے پوچھا، اے لوگو، او یأخذہم علی تخوف کا کیا مطلب ہے؟ سب چپ ہو جاتے ہیں۔ تو بنی حذیل کا ایک بوڑھا آدمی اٹھا، اس نے عرض کیا، امیر المومنین، یہ ہماری لغت سے ہے،
یہاں التخوف کا معنی التنقص ہے، یعنی آہستہ آہستہ کسی چیز کا گھٹتے چلے جانا۔ آپ نے پوچھا کیا یہ لفظ اس معنی میں عرب کے شعراء نے بھی استعمال کیا؟ وہ بولا جی ہاں، ہمارے جو شاعر ہیں ابو کبیر حضلی، انہوں نے اپنی اونٹنی کے متعلق کہا ہے جس کی اونچی کوہان کو سفر کی لمبائی نے، طوالت نے، زیادہ سفر نے کمزور کر دی۔ یہ شعر انہوں نے لکھا، ترجمہ آپ کو سنا دیتی ہوں کہ کجاوے نے میری اونٹنی کی موٹی تازی اونچی کوہان کو گھسا کر کم کر دیا ہے، جس طرح نبع درخت کی لکڑی کو گھسانے والا آلہ گھسا کر چھوٹا کر دیتا ہے۔ تو یہ جیسے ہی شعر سنا حضرت عمر نے فرمایا لوگوں جاہلیت کے اشعار جو ہیں جو اس قسم کے ہیں وہ یاد کر لیا کرو، کیونکہ اس طرح آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، پس بے شک تمہارا رب بہت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ اتنی جو ڈھیل ہم سب کو مل رہی ہے یہ اس کے رحمان ہونے کی تو دلیل ہے۔ اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی ما خلق اللہ، ان اشیاء کی طرف جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین، کہ بدلتے رہتے ہیں ان کے سائے دائیں سے بائیں طرف، والشمائل، اور بائیں سے دائیں طرف، سجدا للہ، سجدہ کرتے ہوئے کریم رب کو، وہم داخرون، کہ اس حال میں کہ وہ اظہار عجز کر رہے ہوتے ہیں۔ سجدہ یہ اظہار ہوتا ہے نا عاجزی کا، انکساری کا۔ اصل میں یہاں سوچنے کے لیے اللہ نے یہ فرمایا کہ دیکھو جتنی بے جان چیزیں وہ بھی شعوری بے شعوری طور پر اپنے رب کے حضور سجدہ کرے۔ حیرت ہے اے انسان، تو اتنا سیانا ہے، اتنا سمجھدار ہے، باشعور ہے، تو اپنے رب کی نافرمانیوں میں مست ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور اللہ کے لیے ہے سجدہ کر رہی ہر چیز جو آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو زمین میں ہے، مِن دابہ، یعنی ہر قسم کے جاندار، والملائکہ، اور فرشتے، وہم لا یستکبرون، اور وہ غرور اور تکبر نہیں کرتے، یخافون ربہم، ڈرتے ہیں اپنے رب کی قدرت سے، من فوقہم، یعنی وہ اپنے رب کی قدرت سے خائف ہیں جو ان کی قوت سے بالا ہے، ارفع ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ کون سی چیزیں؟ یہ پیچھے زمین کی، آسمان کی، اور ہر قسم کے جاندار فرشتے، یہ اتنا کچھ کرتے ہیں لیکن ان میں تکبر نہیں۔ اور حیرت ہے انسان پہ کہ اتنا عقل اللہ نے دیا اور بھی بہت ساری صلاحیتوں سے مالا مال کیا، بجائے اس کے کہ یہ زیادہ جھکتا، یہ الٹا ہی اکڑ گیا۔ اور یہ بھی فرمان محبوب کا سن لیجئے، جس دل میں ذرا بھی تکبر ہوتا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی سونگھ نہیں سکتا۔ وقال اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا تتخذوا الہین اثنین، نہ بناؤ دو خدا، انما ہوا الہ واحد، وہ تو صرف ایک ہی خدا ہے، فإیایا فرہبون، اس نے فرمایا پس فقط مجھ ہی سے ڈرا کرو۔ جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے وہ بندہ بہت بہادر ہو جاتا ہے۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور اسی کی ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَالْأَرْضِ، اور زمین میں ہے، وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کی تابعداری اور اطاعت لازمی ہے۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، تو کیا اللہ تعالیٰ کے سوا غیروں سے ڈرتے ہو؟ ڈرنا کس سے چاہیے؟ اللہ سے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری مخلوق اس سے ڈرتی ہے، اور جو مخلوق یا اور چیزوں سے خوف زدہ رہتا ہے ان چیزوں کا خوف اور وہ چیزیں اس بندے پہ غالب آ جاتی ہیں۔ تو فائدے کا سودا کیا ہے کہ ہم کس سے ڈریں؟ اللہ سے۔ آپ سجدہ ضرور کیجیے، یہ آیتیں سجدہ میں سے ہیں۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اور تمہارے پاس جتنی نعمتیں ہیں وہ تو اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ ثُمَّ، پھر، اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، تو اسی کی جانب میں گڑ گڑاتے ہو۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہم کدھر جاتے ہیں؟ فوراً اپنے اللہ کی طرف۔ اور کریم رب نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، ہمیں کیا چاہیے تھا؟ ہم فائدہ بھی اٹھاتے اور اس کریم رب کا شکر ادا کرتے، بجائے اس کے کہ ہم لوگ شکر ادا کریں
الٹا اکڑ جائیں تو یہ کتنا عجیب لگتا ہے نا، عجیب بات. ثم اذا کشف الضر، پھر جب اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے تکلیف کو، عنکم تم سے، اذا فریق منکم، تو فوراً ایک گروہ تم میں سے، بربہم یشرکون، اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے، لیکفروا بما آتیناہم، اس طرح وہ ناشکری کرتے ان نعمتوں کی جو ہم نے انہیں عطا فرمائیں. فتمتعوا، کتنا پیار سے مولا کریم فرما رہا ہے کہ پس اے ناشکرو لطف اٹھا لو چند روز، فسوف تعلمون، تمہیں اپنا انجام معلوم ہو جائے گا. ابھی جو کر رہے ہو نا اس کو جلدی دیکھ لو گے. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا، اور مقرر کرتے ہیں ان کے لیے جن کو یہ جانتے ہی نہیں، نصیبم مما رزقناہم، حصہ اس مال سے جو ہم نے دیا. دیا کس نے؟ اللہ نے. اور یہ آگے کس کو دے رہے ہیں؟ بتوں کو. کیا بت جو تمہیں فائدہ ہی نہیں دے رہے تو کیوں ایسا اپنا رزق ضائع کر رہے ہو؟ تاللہ لتسألن، اللہ کی قسم تم سے ضرور باز پرس ہوگی، عما کنتم تفترون، اس کے متعلق جو تم باندھا کرتے تھے، جو تم جھوٹ باندھا کرتے تھے. جب دیا اللہ نے ہوتا ہے تو اسی کے راستے میں دینا چاہیے، نہ کہ اوروں کو، یعنی بتوں کے اس طرح کرنا. یہ بھی تو بہت ہی غلط بات ہے. اپنے ہاتھ سے بنا کے، وہ خدا بنا کے پھر چیزیں اللہ سے لے کے اور ان کو دیتے رہنا، یہ بھی حیرت ہے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَ، اور تجویز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں، سبحان اللہ. وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے تو وہ بیٹے جنہیں وہ پسند کرتے. یہ بھی عجیب بات ہے کہ اپنے لیے تو بیٹیاں بھی پسند نہیں کرتے اور بیٹیوں کا تعلق کس سے بنا دیا؟ اللہ کے لیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹیاں اچھی چیز نہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے فرما رہے ہیں. یہ ان کے دماغ کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ وہ لوگ جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو غم میں مرنے لگ جاتے تھے، اپنی توہین محسوس کرتے تھے، زندہ درگور کر دیتے تھے، گلا گھونٹ دیتے تھے، اور بہت ہی غلط انداز تھا ان کا. اللہ اس وجہ سے فرما رہے کہ اپنے لیے تو تم لوگ بیٹیاں پسند نہیں کرتے ہو اور میرے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو. عجیب بات ہے. وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، تو وہ بیٹے جنہیں وہ خود پسند کرتے ہیں. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، اور جب اطلاع دی جاتی ہے ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو غم سے ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی، ہم کسی کے غلام ہو گئے. اور پتہ نہیں کتنی غلط ان کے انداز تھے. قربان نہ جائے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ بیٹیوں کی پیدائش پہ بھی خوشی کا اظہار کیا اور خوشخبریاں بھی سنائی. حضرت عائشہ سے مروی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کے ہاں بچیاں پیدا ہوئیں اور اس نے ان کے ساتھ احسان کا برتاؤ کیا تو وہ اس کے لیے، یعنی بچیاں اس بندے کے لیے، عذاب جہنم سے آڑ بن جائیں گی. اسی طرح حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہوئیں، وہ قیامت کے دن آئے گا اور میں اور وہ، یعنی جس کی 2 بچیاں ہوں گی اور اس کی بہتر پرورش کی ہوگی، انگلی اٹھا کے فرمایا ہم دونوں اس طرح ہوں گے، یعنی انگلیاں ملا کے دکھایا کہ ہم ایک دوسرے کی اتنے قریب ہوں گے. کتنی عزت دی، کس نے ہمیں دی؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. مسلم شریف کی حدیث طیبہ تھی. اور ایک اور بھی حدیث طیبہ حضرت عبداللہ سے مروی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جس کی ایک بچی ہوئی اور اس نے اس کی تربیت کی اور بڑے اہتمام سے اسے علم کے زیور سے آراستہ کیا، اور جو مہربانیاں اللہ تعالیٰ نے اس پر کی ہیں وہ اس نے اپنی بیٹی پر بھی کی، تو وہ بچی آتش جہنم سے اس کے لیے پردہ ہوگی. اس طرح 2-3 دفعہ انگلی اٹھا اٹھا کے بھی فرمایا کہ اس طرح قریب ہوں گے جہنم کے درمیان اور جنت کے درمیان، یعنی وہ آڑ ہوگی، وہ دوزخ کی طرف بچیاں نہیں جانے دیں گے. لیکن شرط کیا رکھی کہ ان کی بہترین تربیت بھی، کہ آپ نے تربیت کی طرف بھی دھیان دینا ہے. اور اس کے علاوہ بھی اتنی احادیث طیبہ ہیں کہ اگر بیٹیوں کی وجہ سے پریشانی بھی آتی ہے تو وہ بھی والدین کے لیے خوشی کا سبب ہوگی آخرت میں.
وَهُوَ كَظِيمٌ، اور رنج اندوں سے بھر جاتا ہے. یہ تو ان لوگوں کی بات ہے نا کہ جو منہ چھپاتے ہیں جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں. ہمارے اسلام نے تو بیٹیوں کو عزت دی ہے، اور جتنی عزت عورت کو اسلام نے دی ہے اتنا کوئی مذہب دے ہی نہیں سکتا. میں ایک بات آپ کو بڑے دکھ سے کہوں گی کہ ابھی ہماری عورتوں کو چار دیواری کے اندر تحفظ کی بجائے اس کو قید کا لفظ کہا جاتا ہے. یہ بڑے دکھ کا مقام ہے. ہم لوگ جب اسلام آباد میں پڑھتے تھے پی ایف میں، تو وہاں ایک ڈاکٹر تھی. ہم لوگ ان کے پاس گئے، ویسے ایز اے پیشنٹ ہم لوگ گئے، تو وہ ہم لوگوں کو کہنے لگی کہ میں اسلام قبول اس لیے کیا تھا، میں نے پڑھا تھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عزتیں دی ہیں عورت کو، اور گھر میں تحفظ دیا ہے اور پردے کا، اور بہت خوبصورت اس نے بتایا. لیکن کہتی ہے کہ میں نے اسلام قبول کیا محبوب کی زندگی کو پڑھ کے، اور پھر میں نے اپنا ماحول چینج کیا. میں پاکستان آئی اور اس کے علاوہ بھی کنٹریز میں گئی کہ شاید مجھے عملی تفسیر ان چیزوں کی مل جائے. لیکن میں بڑے دکھ سے کہتی ہوں کہ وہ عورتیں جنہیں اسلام نے عزت دی تھی وہ اپنی ذلت کو گلے میں ڈال کے، دوپٹے گلے میں ڈال کے باہر نکل رہی ہیں. انہیں اپنی اہمیت کا احساس نہیں ہے. اور ایک اور بات جو اس نے مجھے کہی جس کی وجہ سے میرا کلیجہ آج بھی پھٹتا ہے، اس نے کہا تھا کہ قیامت والے دن میں ان عورتوں سے پوچھوں گی کہ ان عورتوں کی اس غلط عمل کی وجہ سے، بے پردگیوں کی وجہ سے، مردوں کا صحیح سلوک نہ کرنے کی وجہ سے میں آج اسلام سے پھر رہی ہوں. کیا اس کا گناہ ہمارے کندھوں پہ نہیں ہے نا؟ ہمارے عملوں سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ ہمیں بھی کچھ کر کے دکھانا ہوگا. یتوارا من القوم، چھپتا پھرتا ہے لوگوں کی نظروں سے، من سوء ما بشر بہ، اس بری خبر کے باعث جو دی گئی ہے اس سے، ایمسکہ علی، اب یہ سوچتا ہے کہ کیا وہ اس بچے کو اپنے پاس رکھے، ام یدسہ فی التراب، یا ذلت کے ساتھ اپنے پاس رکھے، یا پھر گاڑ دے اس کو مٹی میں، زندہ دفن کر دے. ساء ما یحکمون، کتنا برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کرتے ہیں. اگر پاس رکھتے ہیں تو عورت کو ذلیل کر کے، بیٹی کو ذلیل کر کے، نہیں تو دفنا دیتے ہیں. تو یہ دونوں فیصلے بہت ہی برے ہیں. للذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، مثل السوء، بری صفتیں. یہ غیر مسلموں کی بات کر رہے ہیں. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ تعالیٰ تو اعلیٰ صفات کا مالک ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی سب پر غالب بھی ہے اور بڑا دانا ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اور اگر فوراً پکڑ لیتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کو، بِظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم کے باعث، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، تو نہ چھوڑتا زمین پر کسی جاندار کو. وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن وہ مہلت دیتا ہے انہیں، ایک مقررہ میعاد تک مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا رہتا ہے. کیا پتہ اب ٹھیک ہو جائے، کیا پتہ اب ٹھیک ہو جائے. کہ اس کی محبت نہیں تو اور کیا ہے. اس کی محبت ہے نا، وہ ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، بس جب آ جاتی ہے ان کی مقررہ میعاد، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، تو پھر انہیں کوئی مہلت نہیں ملتی. نہ وہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتے ہیں، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور نہ وہ آگے ہو سکتے ہیں کہ تھوڑا اور ان کو جی لینے دیا جائے، کیا پتہ بہتر ہو جائے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. بس جو ٹائم فکس ہے اس سے پہلے کچھ کر لو تو بہتر. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، اور تجویز کرتے ہیں اللہ کے لیے، مَا يَكْرَهُونَ، اللہ کے لیے کیا تجویز کرتے ہیں؟ بیٹیاں جنہیں وہ اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں. وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور بیان کرتی ہیں ان کی زبانیں جھوٹ. أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، جب وہ کہتی ہیں کہ فقط انہی کے لیے بھلائی ہے. یہ بھی تو ایک جھوٹ ہوتا ہے کہ معاذ انہی کے لیے بھلائیاں ہیں. لا جرم ان لہم النار، یقیناً ان کے لیے تو آتش جہنم ہے، آگ ہے. وانہم مفرطون، اور انہی کو وہ دوزخ میں پہلے بھیجا جائے گا. انہی کو، یہ جو کہتے ہیں نا کہ ساری بھلائیاں ان کے لیے دنیا بھی اور آخرت میں بھی، نہیں، ان کو دوزخ میں پہلے بھیجا جائے گا. تو اللہ بخدا لقد ارسلنا الی امم،
ہم نے بھیجا ہے رسولوں کو مختلف قوموں کی طرف، من قبلک آپ سے پہلے بھی، فزین لہم الشیطان بس آراستہ کر دی ہے ان کے لیے شیطان نے، اعمالہم ان کے برے اعمال بھی ان کو بھلے لگتے ہیں، فہو پس وہی ولیہم الیوم وہی ان کا دوست ہے آج بھی، ولہم عذاب علیم اور انہی کے لیے عذاب ہے دردناک۔ جن کا دوست شیطان ہو جاتا ہے یا جو شیطان کے چیلے ہو جاتے ہیں اور اللہ سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا اللہ تو مددگار نہیں رہتا، لیکن شیطان دنیا میں بھی ان سے غلط کام کرواتا ہے اور آخرت میں کدھر پہنچا کے دم لیتا ہے، آگ کے اندر۔ وما انزلنا علیک اور نہیں اتاری ہم نے آپ پر کتاب، یہ کتاب الا لتبین مگر اس لیے کہ آپ صاف صاف بیان کر دیں، اس کی وضاحت کر دیں، لہم الذی اختلفوا فی ان کے لیے وہ بات جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، وہدا اور یہ کتاب تو بڑی سونی ہے، یہ تو سراپا ہدایت ہے، ورحمہ اور رحمت ہے، کس کے لیے؟ لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایماندار ہے اس کے لیے، واللہ اور اللہ تعالیٰ انزل من السماء ماء اللہ تعالیٰ نے اتارا آسمان سے پانی، آسمان سے پانی کا جو آنا ہوتا ہے بارش کا، اس کو آپ غور سے دیکھا کریں، آپ کو کریم رب سے بڑا پیار ہو جائے گا، کتنا ہی سونی سونی بوندا باندی ہوتی ہے، تیز بھی بارش ہو تو تب بھی اس کی ایک اپنی اٹریکشن ہوتی ہے۔ جو محبتوں سے دیکھتے ہیں نا رب کو، مالک یہ تیرا ہی نظام ہے کہ اتنی جگہ پہ برس رہی ہے لیکن موٹا پانی نہیں آتا بلکہ بہت چھن چھن کے پانی آتا ہے، اور بہت ہی محبتوں سے اللہ سے جب بندہ پیار کرتے ہیں نا بارش کے ٹائم پہ فرشتے آ جا رہے ہوتے ہیں، دعا بھی قبول ہوتی ہے، یہ بھی حدیث طیبہ میں۔ لیکن بہرحال جب بارش ہو رہی ہوتی ہے خالی بارش کو انجوائے نہیں کیا کریں، بارش کے پیچھے جو ہستی ہے اس کو بھی آپ دیکھا کریں، وہی ہستی آپ کے آنکھوں کے آگے آ جانی چاہیے اور محبتوں کا رخ پھر ادھر چلا جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اتارا آسمان سے پانی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ پھر زندہ کیا اس سے زمین کو، بعد موتہا اس کے بنجر بن جانے کے بعد۔ اب اس کی شان دیکھیے کہ مردہ زمین کو وہ بارش کے ذریعے زندہ کرتا ہے، ان فی ذالک لآیہ بے شک اس میں کھلی نشانیاں ہیں، کھلی نشانیاں ہیں، لقوم یسمعون ان لوگوں کے لیے جو حق کی آواز سنتے ہیں، جو حق کی آواز سنتے ہیں، وَإِنَّ لَكُمْ اور بے شک تمہارے لیے فی الانعام ان مویشیوں میں لعبرہ ایک عبرت ہے، کیا مولا کریمہ؟ نسقیکم دیکھو ہم تمہیں پلاتے ہیں، مما فی بطونی جو ان کے شکموں میں ہے، من بین فرث کدر کے درمیان، گوبر ودم اور خون ہے، لبنا ان کے درمیان سے نکلتا ہے، لبن نکلتا ہے، دودھ نکلتا ہے، خالص دودھ نکلتا ہے، سائغا للشاربین جو بہت ہی خوش ذائقہ ہے پینے والوں کے لیے۔ دودھ تو آپ سارے کے سارے پیتے ہو نا، اور یہ چیز شروع سے مجھے بڑی اچھی لگتی ہے۔ دیکھیے کھانا ان جانوروں کے پیٹ میں جاتا ہے، جیسے گائے کو ہی لے لیں، بھینس کو ہی لے لیں، اسی معدے کے اندر جاتا ہے، ہضم ہوتا ہے، اور جتنا جو ہوتا ہے خون اس کی ضرورت ہے وہ خون بن جاتا ہے، باقی ایکسٹرا چیز گوبر بن جاتی ہے، خیر وہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اب گوبر اور خون دونوں میں دیکھیں بو ہے نا، لیکن مالک کی شان دیکھیں، اس کے اندر سے دودھ نکلتا ہے، اس کا رنگ، اس کی خوشبو، اس کا ذائقہ کتنا پیارا، وہ سفید رنگ کا، اس میں کوئی بو آتی نہیں، اور اس میں سرخی ہے نہیں، خون جیسی نہیں ہے نا۔ وہ کون سی ذات ہے جو اتنا ستھرا کر کے آپ کے طرف خوش ذائقہ لذیذ بنا کے بھیجتے ہیں کہ آپ کے حلق کو، آپ کی زبان کو اچھی لگتی ہے؟ وہ مالک ہے نا۔ تو پھر ہمارا رخ کدھر چلا جانا چاہیے؟ خالی دودھ کی مٹھاس کی طرف نہیں، اللہ کے حمد کی طرف۔ اور وہ دودھ کہہ رہا ہوتا ہے بندے تو اللہ کا شکر ادا کر جس سے تیرا اتنا احساس ہے، وہ تیری غذا کا اہتمام کرتے، صفائی کا اہتمام کرتے، خوشبو کا اہتمام کرتے، تو اس کا شکر گزار بن، نہ کہ نا شکرا بن۔ اور دودھ کے اندر جو فوائد ہوتے ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں، جتنی زیادہ چرنے والی گائے ہوتی ہے، بھینس ہوتی ہے، اتنی زیادہ اس کے فوائد ہوتے ہیں۔
ومن ثمرات النخیل، اور ہم کیا کرتے ہیں، تمہیں کھجور بھی دیتے ہیں، کھجور بھی تو دیکھو اتنی میٹھی ہوتی ہے، والاعناب، اور انگوروں کے پھلوں سے بھی ذرا اور تو چیک کرو، اس کے اندر کتنی غذائیت ہے، کتنے وائٹامنس ہیں۔ یاد رکھیے کہ ہمارے جو لوگ شوگر کے مریض ہوتے ہیں ان کو میٹھا نہیں دیا جاتا، اس جو آرٹیفیشل میٹھا ہے اس سے تو پرہیز آپ ضرور رکھیں، لیکن جو اوریجنل چیزیں جیسے مینگوز ہیں، یہ ڈیٹس ہیں، انگور ہیں، ان سے آپ کی شوگر ہائی نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیے، ان چیزوں سے شوگر آپ کی ہائی نہیں ہوتی، اور ان کو بالکل چھوڑ دینا یہ چیز درست نہیں ہوتی، ان کو کھاتے رہا کریں۔ تتخذون منہ سکرا، تم بناتے ہو اس سے میٹھا رس، اللہ کو پتہ ہے نا کہ کبھی کھجور سے آپ لوگ شیک بنا رہے ہوتے اور انگور کے بھی جوس بنا رہے ہوتے، ویسے بھی کھانے میں بڑے اچھے لگتے ہیں۔ ورزقا، اور پاک رزق، حسنا، بہت سونا سا، ستھرا سا۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، بلا شبہ اس میں ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھدار ہیں۔ کھاتے تو سارے ہیں لیکن جو سمجھدار ہیں ان کے لیے اس میں بہت ہی نشانیاں ہیں۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور ڈال دی آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ، کیا کہ بنایا کر پہاڑوں میں، بیوتا، اپنے چھتے، اپنے گھر بنایا کر پہاڑوں پر، من الشجر، اور درختوں کی شاخوں پر، مما یعرشون، اور ان چھپروں میں جو لوگ بناتے ہیں۔ ہم لوگ تو پوری بوتل شہد کی کھا جاتے ہیں لیکن کبھی غور نہیں کیا کہ یہ بیچاری کتنی محنت کر رہی ہوتی ہیں، اور اس میں بھی کتنے راز ہیں۔ جس طرح انسانوں کے انتظام چلانے کے لیے کہیں فوج ہوتی ہے، لڑائی کرنے کے لیے سالار ہوتے ہیں اور ایک لیڈر بھی ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے، اس طرح مکھیوں کے اندر ایک سردار مکھی ہوتی ہے اور باقی اس کے پیچھے پیچھے فنبدار ہوتی ہیں گھر بنانے کے لیے، اور سارا کچھ اگر آپ ان کی پورے آپ پڑھیں نا ڈاکومنٹری آپ دیکھیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اللہ نے ان کے اندر کیا کیا صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں، اور پھر ان کے چھوٹا سا جو دماغ ہے اور ان کی سونگنے والی حس، دور دور سے جا کے پودوں کے سے پھلوں کے اندر سے رس چوس چوس کے لانا، پھر اپنے گھر کو نہ بھولنا، پھر اس کے اندر یعنی چھتے کے اندر وہ شہد بنانا، اور کس طرح الٹا چھتا ہوتا ہے، کبھی آپ دیکھیں الٹا چھتا ہوتا ہے، اس کے اندر شہد ہوتے ہیں، ایسے تو شہد آپ رکھیں تو گر جاتے ہیں لیکن وہ باہر نہیں نکلتا، اسی کے اندر ہوتا ہے، اور ان کے شہد بنانے کا عمل، مکھیوں کا گھر بنانا، شہد بنانا، یہ سارا کچھ اتنا حیرت انگیز ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ انسان اپنی علمی کمال، صنعتی ترقی کے باوجود ایسی مشینیں نہیں تیار کر سکا جس کے ذریعے وہ پھلوں وغیرہ کے رس سے شہد جیسا جوہر کشید سکے۔ مانا 2 نمبر کام ضرور ہو رہے ہیں لیکن شہد کے پائے کا نہیں۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اس چھوٹی سی مکھی کو یہ مار اور یہ کمال کس نے سکھایا؟ یہ باقاعدہ نظم نسق کی پابندی، فرائض کی ادائیگی، اپنے امیر کے اطاعت، فنی نزاکتیں، اور اس پیچیدہ کام کو انجام دینے میں اتنی نفاستیں، یہ کون تعلیم دے رہا ہے؟ قرآن کریم بتاتا ہے محبوبات تیرا رب تعلیم دے رہا ہے، اسی نے یہ سارے گر سکھائے ہیں اس مکھی کو، اسی نے سکھائے ہیں نا، اور اسی کے مطابق وہ کام کر رہی ہے اور انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ دیکھ انسان، یہ چھوٹی سی مکھی بھی تیری خدمت کر رہی ہے، اس کو اللہ حکم دے رہا ہے ثم کلی من کل الثمرات فسلکی، پس رس چوسا کر ہر قسم کے پھلوں سے، پس چلتی رہا کر سبل ربک، اپنے رب کی آسان کی ہوئی راستوں پر۔ یہ بتا رہا ہے نا سبل رب کی ذللا، اپنے رب کی آسان کی ہوئی راہوں پر، یخرج من بطونہا شراب، اور یوں نکلتا ہے ان کے شکموں سے ایک شربت، یہ اس کے چھوٹے سے پیڑ سے نکلتا ہے، مختلف الوانہ فی، مختلف رنگوں والا، اس میں کیا ہے؟ شفاء للناس، شفا ہے لوگوں کے لیے، اس شہد کے اندر شفا ہے، لیکن یاد رکھیے بإذن اللہ، اللہ کی اذن سے ہی شفا ملتی ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں وہ قدرت الہی کی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو ساری بوتل کھا جاتے ہیں اور سوچتے بھی نہیں، ان کے لیے نہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں۔
وہ شہد کو پکڑ کے کہتے ہیں مولا تیرا شکر ہے، چھوٹی چھوٹی مکھیوں کو بھی ہماری خدمت پہ تو نے لگایا ہوا ہے، اور اتنا مزے کا شہد، اور اس کے استعمال آپ پڑھیں بکس کے اندر تو آپ حیران ہوں گے کہ آنکھوں کے اندر ڈالیں تو بینائی کے اوپر اتنے اچھے اس کے اثرات ہوتے ہیں، آنکھ صاف ہوتی ہے، کھانے سے بہت ساری بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ واللہ خلقکم، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے تمہیں، ثم یتوفاکم، پھر جان بھی وہی قبض کرے گا، موت بھی اسی نے دینی ہے، ومنکم من یرد، اور تم میں سے بعض ایسے ہیں جنہیں لوٹا دیا جاتا ہے الی ارذل العمر، ناکارہ عمر کی طرف، لکئی لا یعلم بعد علم شیئا، وہ کچھ نہ جانے جان لینے کے بعد۔ بزرگ جب ہو جاتے ہیں، چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتے، تو محتاجی کی جو عمر ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قادر ہے۔